بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کر لینا چاہے، بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6601۔ اسلام حسد، خود غرضی اور دوسروں کا گھر بسانے کے بجائے اجاڑنے سے منع کرتا ہے۔ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کی غرض سے اس کی بیوی کی طلاق کا مطالبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان کو وہی رزق، نعمت اور شریک حیات ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس لیے ناجائز طریقوں سے دوسروں کی نعمت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے، اخلاق حسنہ اختیار کرنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور جب بھی ہم کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیبی علاقے میں اترتے تو تکبیر بلند آواز سے کہتے۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ سکھا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ وہ کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت و قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6610۔ دعا اور ذکر میں غیر ضروری طور پر بلند آواز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ یہ عظیم کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے اسے کثرت سے پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔